नाज़रीन, मैं सलीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानिब। बहुत बड़ा जलसा नून लीग ने कर लिया, बड़े लोग इकट्ठे कर लिए। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा वलवला अंगेज़ किस्म का खिताब भी कर लिया बकौल PMLN के। अब आगे क्या होगा? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है नाज़रीन कराम, इस पे बात करते हैं। फिर इसके बाद सनम जावेद खान साहिबा हैं, एक मशहूर टिकटॉकर हैं और तहरीक इंसाफ के वाले से वो एक नरम रवैया, नरम गोशा रखती थी। उनके वाले से जो है वो ज़रूर बात करेंगे। और फिर इसके बाद ये बात करेंगे कि एक तरफ तो बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी जो है वो लाहौर में हुई, तहरीक इंसाफ के लोगों पर जो इब्तिला का दौर है, दूसरी तरफ आपको वो नज़र आता है। तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, कायना में क्या हुआ और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे क्या क़यामत ढाई गई। तो नाज़रीन कराम, पहले जलसा हो गया जी, बहुत बड़ा जलसा करने का दावा कर रही है नून लीग और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इतने रिसोर्सेज जो हैं वो झोंक दिए गए, अरबों रुपए खर्च किए गए और पूरी रियासती जो मशीनरी थी वो नून लीग के साथ थी। इन लोगों को उनके घरों से उठा कर लाया गया। उठा कर लाने से मुराद ये है कि गाड़ियों में भर कर लाया गया और फिर वो जो आपने देखा लोगों में जो नून लीग का शेवा है यहाँ पे, यानी उनको बिरयानी और फिर कीमे वाले नान, यानी हर तरह की उन्हें सहूलतें फ़राहम की गई लोगों को, यानी राग़िब करने के हर तरह के हरबे आज़माए गए। वो 125 ले लें, वो लोगों को चेक करने का वो सिस्टम ले लें, वो ऐप जो थी, अब उस ऐप ने कितने लोगों का जो है वो पता लगाया है, कितने लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर गए थे। ये चीज़ भी शायद नून लीग कुछ अरसे बाद जो है वो हमें बताए। और दूसरी जो तीसरी चीज़ आपने भी सुनी, मीडिया पे भी आई कि वो जन्नत के टिकट जो हैं वो भी बाँटे जा रहे थे। तो अब लोग जो थे नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो है वो, यानी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अनपढ़ और कह लें उन्हें, या कम पढ़े लिखे कहते हैं जिन्हें, तो वो ये जन्नत के टिकटों के हवाले से जो है वो काफ़ी राग़िब हुए होंगे कि उनके जो, अगर वहाँ के जो उनके गाँव के या उनके जो इलाके के जो है वो पीर या कोई बड़ी मजहबी शख्सियत जो हैं वो अगर उनको जन्नत के टिकटों के हवाले से ये बात कह रही थी, तो लोग उस हवाले से भी आए होंगे, क्योंकि हम मुसलमान जो हैं वो अपनी आक़िबत संवारने में वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी कर रहे हों। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे हरबे आज़माए गए, नून लीग जो है वो लोगों को लेकर एक हजूम को जमा करने में कामयाब हो गई। फिर वहाँ पे आपने कई शोबदाबाजियाँ भी देखी, वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कबूतर अपनी आस्तीन से निकाल रहे थे, या वो कहीं से उड़ाकर जो है वो कबूतर उनके हाथ में बिठाया गया। तो कहने का ये मकसद ये है कि ये बहुत सारी जो शोबदे जो है वो नाज़रीन को दिखाए गए। तो उसकी दूसरी जानब आप अगर देखें, ये एक बहुत बड़ी सियासी एक्टिविटी थी और बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, जमहूरियत का हुस्न होती हैं और किसी भी मुल्क के लिए ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए ये जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक माहौल फ़राहम करती हैं कि इलेक्शन का अगर करीब-करीब हैं, तो लोग बाहर निकलते हैं, अपने-अपने जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनके साथ जो है वो अपना इज़हार यकजहती करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होती है, जमहूरी मुल्कों में इसको सराहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अगर आप दूसरी पार्टी को देख लें, तो तहरीक इंसाफ का जो है एक वर्कर कन्वेंशन था कायना में। लाहौर का ही ये इलाका है, वहाँ पे जो है मुबैना तौर पर एक बाकायदा इजाज़त लेकर ये एक वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की गई। तो लोगों पे धावा बोला गया, लोगों को वहाँ पे जो है वो 40-50 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और वहाँ पे एक बदनज़मी जो है वो फैलाई गई। ये पुलिस की जानिब से हुआ। तो वो जो लोग वहाँ पे जमा थे, मुबैना तौर पर जो वर्कर कन्वेंशन करवा रहे थे वो वकील साहब, उनके दफ़्तर में जो है वो तोड़-फोड़ की गई, उनके घर पे जो है वो रेड किया गया। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन कराम कि एक तरफ जो है वो एक
مفرور اور ایک بھاگا ہوا شخص جو ہے عدالتوں سے وہ واپس آتا ہے تو اس کا ریاست جو ہے وہ اتنا بڑا استقبال کرتی ہے، اور عدالتیں اس کو اتنا ریلیف دیتی ہیں کہ پوری عدلیہ جو ہے وہ پورا ہمارا انصاف کا سسٹم جو ہے اس پر سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ویسی ایک پارٹی ہے جو جس پر جو ہے وہ ریاست نے جینا اس کا تنگ کیا ہوا ہے، اس کے ورکرز پہ جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپیریزن تو عوام دیکھ رہی ہے، اور اس کمپیریزن کے نتیجے میں جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں یہ اگر نون لیگ کو یا نواز شریف صاحب کو اگر پتہ چل جائیں تو میرا خیال ہے یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں یہ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں پہ ریڈ کروانے چھوڑ دیں یہ، کیونکہ اس سے نفرت نکل کے آ رہی ہے، اور وہ نفرت جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ناظرین کرام، اور تحریک انصاف کے جتنے لوگوں پہ بھی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی داستانیں باہر نکل کے آ رہی ہیں، عام جو ریڑھی والا آدمی ہے، جو عام جو گلی میں جو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا ایک غریب آدمی جو ہے اس کو جو موبائل سے اس کے سیل فون سے جو معلومات مل رہی ہیں، تو ناظرین کام وہ انتہائی نفرت جو ہے وہ ابل رہی ہے اس کے ذہن میں، کہ جب انصاف کی جو ہے وہ دورے معیار وہ دیکھ رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے وہ خوش آئند نہیں ہو سکتی۔ تو ارباب اختیار جو ہیں جن میں یہ سیاسی پارٹیاں یا جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ ابھی آنے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر عوام کی جو ہے یہ اپنی حمایت اپنی طرف یہ موڑنا چاہتے ہیں تو انصاف کے دور معیار قائم نہ کریں۔ اپنی جماعت کے ساتھ یہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دکھا رہے ہیں یہ، اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اگر یہ ظلم و ستم روا رکھیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی طرف لوگ نفرت کا جو ہے وہ اظہار کریں گے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے ناظرین کا۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ جو صنم جاوید خان صاحب ہیں، ایک ٹک ٹاکر تھیں، ایک تحریک انصاف کے حوالے سے ایک نرم گوشہ تھا، وہ مریم نواز کی اکثر ممکری کیا کرتی تھی، اور جو ہے وہ عطاب کا انتقام کا نشانہ ہے، اور مریم نواز کے ہی انتقام کا نشانہ ہے مبینہ طور پر، یعنی ایک مقدمے میں وہ اگر باہر نکلتی ہیں تو ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور آپ جو بھی کرتے تھے وہ پی ٹی وی آپ کو جو ہے وہ بڑا ہر چیز جو ہے وہ بہترین کر کے دکھاتا تھا کہ جی ملک میں جمہوریت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے۔ اب موبائل کا زمانہ ہے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کو ہر پل کی خبر جو ہے وہ ان کی ہتھیلی پہ مل رہی ہے۔ تو صنم جاوید خان کے حوالے سے جو ہے وہ اب لوگ آواز بھی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو خدا را جو ہے ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کی جا رہی ہے، تمام جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ انتقامی خاتون ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو یعنی ان کو لاکھ پردوں میں چھپایا جائے یہ اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتے، تو وہ جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی وہ ایک انتقامی کارروائی کے تحت جو ہے اس صنم جاوید خان بھی جو صاحبہ ہیں ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، پولیس سے ان کو مار پڑوائی جا رہی ہے، اور اب تو نون لیگ کے جو اپنے صحافی ہیں وہ بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اقرار الحسن صاحب کو کہہ لیں، دیکھ لیں، انہوں نے ایک پورا ویلاگ کر لیا ہے صنم جاوید خان کے حوالے سے، اور انہوں نے ویلاگ کے ساتھ ساتھ ایک کمپیریزن بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو اگر مریم نواز کے مقابلے میں اگر کھڑا کیا جائے گا آئندہ الیکشنز میں تو یہ بڑی آسانی سے ان سے جیت جائیں گی۔ اب یہ جو ہے یہ عوام کی پلس جو ہے وہ یہ لوگ بتا رہے ہیں، حالانکہ اقرار الحسن بھائی جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والے صحافی ہیں، یعنی ان کو غیر جانبدار اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ صحافی جو ہے وہ یا کوئی بھی لاگر یا کوئی بھی ایسا جو ہے میڈیا کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی کہیں نہ کہیں ہمدردی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اقرار بھائی جو ہیں وہ ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے،
تو وہ آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جو اگر عوام میں جایا جائے تو انہوں نے باقاعدہ ایک کمپیریزن پیش کیا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو ٹکر دینے والی اگر کوئی خاتون الیکشن میں ہوئی تو وہ صنم جاوید خان صاحبہ ہوگی. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو اس لیے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، اس کو اس لیے اس پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ کنوکٹ قرار دے دیا جائے گا یا اس کو مجرم ثابت کر دیا جائے گا، تاکہ اس سے جو ہے الیکشن میں اس کے ساتھ مقابلے کی جو ہے وہ کوئی توقع نہ پیدا کی جا سکے. تو یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہ اقرار الحسن صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ کے والے سے کافی چیزیں یہ مشہور ہیں کہ یہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو ان کی گردن میں اتنا سریا ہوتا ہے کہ یہ اپنے مخالف کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی تلے کچل دینا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور جو ہی یہ پاور ان کے پاس نہیں رہتی تو پھر یہ پاؤں میں گرنے میں بھی جو ہے وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں میانہ روی جو نہیں رکھ رہے ہوتے وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.